ناظرین، 20ویں صدی کی آمد تک دنیا سائنس میں ایک ہی نظریہ مروج تھا کہ کائنات بالکل غیر متغیر اور مستقل نوعیت رکھتی ہے اور لامتناہی عرصہ سے ایسے ہی چلی آ رہی ہے۔ تاہم تحقیق اور مشاہدہ اور ریاضیاتی جانچ پڑتال جو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے جاری تھی، اس سے انکشاف ہوا کہ اس کائنات کا ایک نقطۂ آغاز بھی تھا اور اس وقت سے یہ مسلسل پھیل رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کائنات کی اس وسعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور ہم اسے وسیع کرتے جا رہے ہیں۔ اس میں لفظ موسعون استعمال ہوا ہے، یعنی اس کو وسیع کیا، فراخ کیا۔ گویا اللہ تعالیٰ اس وسیع کائنات کو بنا کر رہ نہیں گئے بلکہ ہر دم اس میں توسیع فرماتے جا رہے ہیں۔ مشہور ماہر فلکیات اسٹیفن ہاکنگ اپنی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں لکھتے ہیں کہ کائنات کی وسعت کی دریافت 20ویں صدی کی بڑی دریافتوں میں سے ایک ہے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف رہنمائی اس وقت کر دی تھی جب ٹیلیسکوپ بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ ہاکنگ کی تحقیق سے پہلے انسان سمجھتے تھے کہ وہ ایک کائنات میں رہتے ہیں۔ ہاکنگ اپنی تحقیق سے اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمارے ارد گرد صرف ایک کائنات نہیں، بہت سی کائناتیں ہیں۔ یہ کائناتیں پانی کے بلبلوں کی طرح پیدا ہوتی ہیں، ان میں سے بعض کی عمر مختصر اور بعض کی عمر طویل ہوتی ہے۔ وہ کائناتیں جو ہماری کائنات کی طرح بڑھتی اور پھیلتی ہیں، ان میں سورج، چاند، ستارے بنتے ہیں۔ آخر ایک دن وہ کائنات پھیلنا بند کر کے سکڑنا شروع کر دیتی ہے اور سکڑتے سکڑتے کسی بلیک ہول میں مر جاتی ہے۔ پھر اس بلیک ہول سے ایک اور کائنات پیدا ہوتی ہے۔ خلا میں بے پناہ کشش ثقل کے مراکز بلیک ہولز ایک عرصے سے سائنسدانوں کے لیے معمہ بنے ہوئے ہیں، اور اب موجودہ دور کے عظیم ریاضی دان اسٹیفن ہاکنگ نے ان خوفناک خلائی سوراخوں کے متعلق ایک حیرت انگیز انکشاف کر کے ان کی پر اسراریت میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے اسٹاک ہوم یونیورسٹی میں خطاب کے دوران بتایا کہ بلیک ہول اتنے بھی بلیک نہیں، یعنی ان کے اندر جانے والے انسان ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائیں گے، بلکہ وہ ان کے راستے کسی اور کائنات میں جا نکلیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ بات بہرحال درست ہے کہ بلیک ہول میں جا کر واپسی ممکن نہیں، البتہ یہ نیا انکشاف کر کے سب کو حیران کر دیا کہ ان کے ذریعے کسی اور کائنات میں جانا ممکن ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری کائنات کے علاوہ بھی بے شمار کائناتیں موجود ہیں، لیکن ہماری ان تک رسائی نہیں۔ اگر کوئی انسان بلیک ہول میں گرے گا تو یا تو وہ ایک سائے کی صورت اختیار کر لے گا اور ہمیشہ کے لیے بلیک ہول کی سطح پر موجود رہے گا، یا دوسری صورت میں وہ بلیک ہول سے گزرتا ہوا دوسری طرف کسی اور کائنات میں جا نکلے گا، اور وہاں اسے کیا دیکھنے کو ملے گا اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں۔ انہوں نے ازراہ مذاق یہ بھی کہا کہ اگرچہ انہیں بلیک ہولز کے بارے میں بہت تجسس ہے، لیکن وہ اس کے اندر نہیں جانا چاہیں گے۔ ماہرین فلکیات نے ایک ایسا بلیک ہول دریافت کیا ہے جو ہمارے سورج کے مقابلے میں 12 ارب گنا زیادہ کمیت رکھتا ہے۔ یہ بلیک ہول انتہائی فاصلے پر موجود ایک کوآثر میں ہے جو ہماری کائنات کی موجود عمر کے بہت آغاز میں موجود تھا۔ فلکیاتی سائنسدانوں کی یہ نئی دریافت ان موجودہ نظریات سے متصادم ہے جن کے مطابق بلیک ہولز اور ان کہکشاؤں کی کمیت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے جن میں یہ بلیک ہول موجود ہوتے ہیں۔ بلیک ہول دراصل ہماری کائنات میں انتہائی دور دراز فاصلوں پر موجود فلکی اجسام میں واقع ہوتے ہیں جنہیں کوآثرز کا نام دیا جاتا ہے۔ بلیک ہولز میں مادے کی کثافت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کی کشش ثقل سے روشنی بھی باہر نہیں نکل سکتی۔ بلیک ہولز کی موجودگی کا پتہ ان کے قریب موجود کہکشاؤں، ستاروں اور خلائی دھند یا گرد پر اثرات کے ذریعے لگایا جاتا ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ نئے دریافت شدہ بلیک ہول میں موجود مادے کی کمیت ہمارے سورج سے 12 ارب گنا زیادہ ہے۔ جرمنی کی ماکس پلاننگ انسٹیٹیوٹ آف اسٹرونومی سے وابستہ محقق برام کے مطابق یہ کمیت اس سے دگنی ہے جو اس سے قبل دریافت ہونے والے اسی عمر کے بڑے بلیک ہولز کی تھی۔ جس کہکشاں میں ہمارا نظام شمسی واقع ہے اسے ملکی وے کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کہکشاں کے وسط میں جو بلیک ہول موجود ہے اس کی کمیت کا اندازہ ہمارے سورج کی کمیت کے 4 سے 5 ملین گنا زیادہ لگایا جاتا ہے۔ سائنسدان ابھی تک اس بات کی وضاحت نہیں کر سکے کہ اس نئے دریافت ہونے والے بلیک ہول کی کمیت کس طرح اتنی جلدی اس حد تک بنی۔ فزکس کے موجودہ قوانین کے مطابق یہ بلیک ہول اس قدر زیادہ کمیت کا حامل نہیں ہو سکتا۔ اس نئی دریافت کا صحرا جس ٹیم کے سر ہے اس کے سربراہ اور چین کی پیکنگ یونیورسٹی کے محقق یوبنگ ووڈ کہتے ہیں ہماری نئی دریافت کائنات کے آغاز پر بلیک ہولز کے بڑھنے سے متعلق موجودہ نظریات کے لیے ایک سنجیدہ خطرے کا باعث بنی ہوئی ہے۔
ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں۔